مناسخہ سین ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ 4 مباحث کو کور کر لیں اور تقریباً یہ 4 ہی ہیں, اور اس کے بعد پھر کل وہ آیات جو ہیں قرآن کریم میں وراثت کے حوالے سے اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 2-4 مسائل کے ساتھ. تو سب سے پہلے بحث ہوگی ہماری تخارج کی, دوسری ہے مناسخہ کی, اور تیسری ہے میراث الحمل, اور چوتھی ہے ذوی الارحام. جو سب سے پہلا مسئلہ ہے تخارج. تخارج کا معنی ہوتا ہے نکلنا, خروج سے نکلنا. اصطلاحی معنی ہوگا کسی وارث کا اپنے ورثاء کے ساتھ کسی خاص حصے پر مصالحت کر لینا, جی حصے پر مصالحت کر لینا, جی, اور اپنی جائیداد سے علیحدہ ہو جانا, اپنی جائیداد سے وراثت میں سے الگ ہو جانا. ہوتا ہے نا کہ جیسے کہہ دیتے ہیں بھئی یہ شہر والا آپ کی وراثت تو بہت زیادہ ہے, مجھے شہر والا گھر دے دیں بس, یا مجھے فلاں دکان دے دیں, یا مجھے گاڑی دے دیں, باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن اس میں ورثاء اور یہ مل کر جتنے ورثاء رضا مندی کے ساتھ جس پر بھی طے کر لیں وہ حصہ کم بن رہا ہے یا زیادہ بن رہا ہے. اگر سارے راضی ہیں ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے دے دیتے ہیں, اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے وراثت کی, میرے پاس بہت زیادہ ہے, اس سے مجھے ایک چھوٹی سی چیز دے دو, ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. مسئلہ پھر آئے گا جب ہم مسئلہ حل کریں گے نا, اس مسئلے کے حل کے وقت اس کو مسئلے میں ذکر کریں گے, اس وارث کو مسئلہ تو حل کرتے ہوئے ذکر کریں گے, لیکن مسئلے میں دیں گے کچھ نہیں. پھر اس کو میں حل کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ ذرا. السلام علیکم. جی شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب. جی شیخ صاحب. تو کہاں سے وصول کرنا ہے؟ بس پھر میں ادریس صاحب کو کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ادریس کو بھائی کو کہیں رابطہ کر لیں وہ شیخ حسین صاحب سے. شیخ حسین صاحب سے. اچھا, اس کو شامل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر شامل نہیں کریں گے تو پھر جو دیگر ورثاء ہیں ان کا حصہ جو متاثر ہوگا, کسی کو کم ملے گا کسی کو زیادہ مل جائے گا. اب میں ایک سوال دیتا ہوں آپ کو, سوال لکھیں میرا. زوج, 2 اخیافی بھائی, ایک سگا بھائی. اب یہ سوال حل کرنا ہے, کریں ذرا. زوج کو کیا ملے گا؟ شوہر کو ہاف, کیونکہ اولاد نہیں ہے. اخیافی اگر ایک ہو تو کتنا دیتے ہیں؟ 1/6, اور ایک سے زائد ہو تو نہیں 1/3 دیں گے, 1/3 حصہ دیں گے. سلس 1/3.
اور شقیق کو کیا ملے گا؟ سگا بھائی. کیوں آصبہ ہے، اس کو آصبہ لکھیں گے. اب آپ کا مخرج کیا ہوگا؟ 6 مخرج ہوگا. 6 میں سے شوہر کو دے دیا آپ نے 3 اور 2 دے دیا خیافی کو اور 1 مل گیا آصبہ کو. ٹھیک ہے. یہ اب اس میں آپ مصالح کی ہے اخوان 2 بھائیوں نے، مصالح 2 بھائی ہیں، تو آپ جہاں 2 اخیافی لکھا ہے اس کے شروع میں لکھ دیں مصالح، مصالحت کرنے والا یہ ہے. اب یہ جو 2 حصے آپ نے ان کے نکالے ہیں نا، 2 حصے مائنس ہو جائیں گے یہاں سے. کل جائیداد کے حصے کتنے کر دیں گے ہم؟ 4. اور 4 حصوں میں سے 1 ملے گا شقیق کو اور 3 مل گئے شوہر کو. اب یہ پوری وراثت تقسیم ہو گئی ہے. ہم نے ٹوٹل 6 کرنے کے بعد پہلے دیکھا کس کا کیا بن رہا ہے. شقیق کا 1 بن رہا تھا اور شوہر کے بن رہے تھے 3. ٹھیک. پھر ہم مصالحے کو دیں گے نہیں، صرف سوال بنانے کے لیے حل کریں گے. اس کے بعد پھر ہم جائیداد کے ٹوٹل 4 حصے کریں گے، 1 شقیق کو مل گیا اور 3 شوہر کو مل گیا. جی. اور اگر ہم شروع سے اس کو شامل نہیں کرتے اخوان کو، پھر کیا ہوگا؟ پھر دونوں کو آدھا ملے گا، جو کہ غلط ہے. پھر کیا ہوگا؟ شوہر کا حصہ کم ہو گیا اور اس کا حصہ زیادہ ہو گیا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اس میں پہلے شامل کریں گے، اس کے بعد ٹوٹل حصے دیکھنے کے بعد اس کو نکال کر اس کے بغیر جتنے حصے بن رہے تھے جائیداد کے اتنے حصے کر دیں گے. ہاں، ان دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں خاص حصہ چاہیے، اب وراثت میں ہمیں باقی کچھ نہیں چاہیے. کیا چیز؟ ہاں، تو اس کو نکال دیں گے، 1/6 حصے ہو جائیں گے نا، اس کا حصہ 1 کو دے دیں گے. صرف ہر ایک کا حصہ معلوم کرنے کے لیے ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، 2 ہے. اب ان کو نکال دیں گے. ہم جائیداد کے 6 حصے نہیں کریں گے، اب 4 کریں گے. 4 میں سے 1 بھائی کا مل رہا ہے، اس کو مل جائے گا، اور 3 شوہر کے تھے اس کو مل جائیں گے. اسبا کے 1 ہی بن رہا تھا نا، 1 مل جائے گا، بڑا ہوا مل جائے گا اس کو. نصہ نہیں دیں گے. بس یہ تھا تخارج. اب آ جاتے ہیں ہم مناسخہ کی طرف. مناسخہ کا لغوی معنی ہے تبدیل کرنا، منتقل کرنا. اصطلاحی معنی میت اول کے 1 یا 1 سے زائد، میت اول کے ایک یا 1 سے زائد ورثاء کا وراثت کی تقسیم سے پہلے انتقال ہو جانا. اس مسئلے کو مناسخہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دیگر میتوں کی وجہ سے وراثت کی تقسیم بدل جاتی ہے. اسے مناسخہ اس لیے کہتے ہیں دیگر میتوں کی وجہ سے تقسیم میراث یعنی وراثت کی تقسیم تبدیل ہو جاتی ہے. کہ دیگر میتوں کی وجہ سے وراثت کی تقسیم بدل جاتی ہے.
اچھا، علم میراث میں سب سے مشکل ترین مسئلہ یہ ہے، جیسے آج کے دور میں ہوتا کہ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے، نہ پردادا کی تقسیم ہوئی، نہ دادا کی تقسیم ہوئی، نہ باپ کی تقسیم ہوئی، وہ رشتہ مر گیا، اس کی وراثت اس کے بعد جانی تھی، وہ مر گیا، پورا خاندان کا قائد اعظم سے جو ہے نا ابھی تک وہ لا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، پھر مسئلہ ہوتا ہے، الجھن ہوتی ہے، اس میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تقسیم کے حوالے سے. اس لیے مناسخہ کی بات سب سے مشکل ترین بات ہے. تو ہم مشکل ترین پارٹ نہیں پڑھائیں گے، اس میں صرف بنیادی طور پر جو کلیہ ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اب لکھیں مناسخہ کے 3 حالات ہیں، 3 احوال ہیں. مناسخہ کے 3 احوال ہیں. نمبر 1، میت ثانی کے ورثہ وہی ہوں جو میت اول کے ورثہ ہیں. اور حصے بھی سیم ہوں، ایک جیسے ہوں. اصحاب الفرائض ہونے میں یا عصبہ ہونے میں. حصے بھی ایک جیسے ہوں، اصحاب الفرائض ہونے میں یا عصبہ ہونے میں. ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ پہلی میت کا اعتبار کیا جائے اعتبار اور میت ثانی سے صرف نظر کیا جائے. صرف نظر کیا جائے یعنی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کو گننے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بار وراثت تقسیم کی جائے اور صرف ایک ہی بار تقسیم کی جائے وراثت، اور وراثت صرف ایک بار ہی تقسیم کی جائے. اسے اختصار المسائل کہتے ہیں. اختصار المسائل. مثلا ایک شخص فوت ہوا، اس کے صرف 5 بیٹے تھے. وراثت کی تقسیم سے پہلے ایک اور بیٹا فوت ہو گیا. اب وراثت ان 4 بیٹوں میں تقسیم کی جائے گی برابر برابر. ختم ہو گیا معاملہ ختم. اس کا حصہ کہاں جائے گا؟ اس کے یہی وارث ہیں. ہاں تو ہے نہیں نا کوئی وارث ایسی صورت میں نا. وہی بتایا نا میں نے. آپ نے کیا لکھا؟ میت ثانی کے بھی وہی ورثہ ہوں جو میت اول کے ورثہ ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کتنا مخرج کیا بنے گا؟ 4. ایک ایک دے دیں گے. اب دیکھیں جو فوت ہوا اس کے صرف 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں. اب دوبارہ ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس کے صرف 4 بھائی ہیں. یہ 4 بھی عصبہ ہیں
اور یہی 4 میت اول کے 4 بیٹے عصبہ ہیں تو دونوں جگہ عصبہ ہیں, دونوں جگہ ایک ہی حصہ ہے ان کا, تو ایک دفعہ ہی تقسیم کریں گے, بار بار تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر وہ شادی شدہ ہوتا, بچے ہوتے, بیوی ہوتی, تو پھر تقسیم بدل جاتی, اس کی پھر آگے حالت آ رہی ہے. اس کی ایک اور صورت بن سکتی ہے, میں وہ آپ کو بورڈ پہ لکھ کے سمجھاتا ہوں. بس برابر برابر. باپ کا انتقال ہوتا ہے, اس کے 3 بیٹے اور بیٹوں میں سے ایک فوت ہو گیا, اور اس کے جو مطلب بیوی اور بچے, تو باپ اس بیٹے کا حصہ گیا ختم, اور جو بیٹا مرا اس کا جو ہے نا وہ آگے چلے گا. ہاں, اس کی جو بیٹا فوت ہوا ہے اس کی جو جائیداد اگر ہوئی ہے نا تو پھر اس کی بیوی بچوں میں جائے گی, لیکن اس کے باپ سے اس کی زندگی میں فوت ہونے والے بیٹے کی وراثت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے شرط میں پڑھا تھا جو وارث زندہ ہوگا اس کو وراثت ملے گی. مورث کے پوتے کو نہیں ملتا, بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو نہیں ملتا. ہاں اگر کوئی بیٹا نہیں ہے میت کا, ختم, وہ تو اپنے باپ کی وراثت لے گا نا, باپ سے لے گا, دادا سے نہیں لے گا. باپ کے پاس جو کچھ ہوگا وہ تو اس کی بیوی میں بھی جائے گا, وہ اس کے والدین کو پاس بھی جائے گا, وہ اس کے والدین کے پاس بھی جائے گا. وراثت تقسیم نہیں ہوئی, باپ کا انتقال ہو گیا تو پوتے کو نہیں ملے گا. کیوں؟ لیکن شرط ہے کہ دیگر بیٹے موجود ہوں. تو اگر بیٹا ایک تھا فوت ہو گیا تو پھر اس کی جائیداد تو پھر نہیں ملے گا, پوتا پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اس کے لیے شریعت نے کیا حل دیا ہے؟ وراثت, وصیت. تو جب دادے کو یہ پتہ ہے کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو چکا اور میرے پوتے ہیں, یتیم پوتے چھوٹے چھوٹے, ان کے حق میں وصیت کر دے. تو پھر تو حصہ ملے گا نا, پھر تو, کیونکہ آپ جو قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ میت کے انتقال کے, جو میت ہے مورث ہے, اس کے انتقال کے بعد جو زندہ ہے اس کو وراثت ملے گی, تقسیم ہو یا نہ ہو. ہاں نہیں, وصیت کر کے جائے تو سیٹ ہو سکتی ہے, کی نہیں تو اپنی طرف سے نہیں کریں گے. ہاں وہ ٹھیک ہے, رضامندی کے ساتھ دے دیں تو اچھی بات ہے. اب دیکھیں بنت, اچھا دادا کا انتقال ہو گیا تھا, دادا تقسیم, بیوی ان کا ہو گیا, ایک بیٹے کا ہو گیا, بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں اور پوتے ہیں. اچھا دادا اور وہاں سے نیچے تک تقسیم ہوئی, تقسیم ہوئی. وہ تو ایک ہی ڈیوائڈ ہوگا ان میں. اچھا اب آ جائیں ادھر دیکھیں, آدھا آدھا دیں گے. بیویاں اگر 4 بھی ہیں نا تو 1/8 ملے گا تو ڈیوائڈ ہو جائے گا ان میں, ٹھیک ہے. اگر 1/4 ملا تو وہ بھی ان میں ڈیوائڈ, حصہ ایک کا تقسیم ہوگا ان میں, چاروں میں. کیا ملے گا؟ اچھا ہوا یہ تھا شوہر فوت ہوا, اس کے یہی وراثت ہے, ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوا, یہ بھی فوت ہو گئی, اس کے ورثہ کون ہے؟ ہاں مطلب یہ فوت ہوا, یہ وراثت ہے, ابھی وراثت تقسیم نہیں, یہ بھی فوت ہو گئی. اب اس کے ورثہ کون ہے؟ وہی ہے, جو ورثہ اس کے تھے وہی اس کے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ ایسا نہیں کریں گے یہاں تقسیم کرنے کے بعد پھر ان کو دینے کے بعد پھر یہاں سے یوں تقسیم کریں, نہیں, ایک دفعہ ہی ہوگا اور وہ یہ ہوگا. بیٹی کا سنگل ہوتا ہے, بیٹے کا ڈبل ہوتا ہے, تو کل جائیداد کے 3 حصے ہوئے, 1 اور 3, ٹھیک ہے. لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ ورثہ دونوں کے سیم ہونے چاہیے. اگر کوئی اور ایڈ ہو گیا اس میں, یا ادھر صاحب فرض اور ادھر عصبہ ہے, تو پھر اگلی حالت کی طرف شفٹ ہو جائیں گے. ہاں باپ آ گیا یا نہیں بننا, تو ایسی صورت میں اولاد ہو گئی. اب آپ لکھیں دوسری حالت, ایک میت کے ورثہ دوسری میت کے ورثہ سے جدا ہوں.
ایک میت کے ورثہ دوسری میت کے ورثہ سے الگ ہوں، یعنی دونوں کی وراثت جدا جدا ہو. جو یہاں وارث بن رہا ہے وہ وہاں وارث نہیں بن رہا، جو وہاں بن رہا ہے وہ یہاں نہیں بن رہا، تو دونوں کی وراثت جدا جدا ہے، ورثہ جدا جدا ہے. یہ دوسری حالت ہوگی. تیسری حالت، ان دونوں کا ہم ایک ہی اصول بیان کریں گے. دوسرے میت کے ورثہ سے جدا ہوں، یعنی ایک دوسرے کے وارث نہ بن رہے ہوں. تیسری حالت، میت ثانی کے ورثہ میت ثانی کے ورثہ میت اول کے بقیہ ورثہ ہوں. بقیہ ورثہ ہوں لیکن وراثت جدا جدا ہو. لیکن وراثت جدا جدا ہو، یعنی میت اول میں وراثت اور تھی، میت ثانی میں وراثت اور ہو گئی، یا ان کے ساتھ کوئی اور وارث بھی شامل ہو جائے، یہ بھی لکھ لیں، یا ان کے ساتھ کوئی اور وارث بھی شامل ہو جائے. تو ایسی دونوں صورتوں میں اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے میت اول کے ورثاء کو حصہ دیا جائے، پھر میت ثانی کے ورثاء کو حصہ دیا جائے، اس کے بعد مخرج ثانی، دو مخرج ہو گئے نا، ایک پہلی میت کا ایک دوسری میت کا، پھر مخرج ثانی اور میت ثانی کا وہ حصہ جو اسے پہلی میت سے حاصل ہوا تھا، اس میں نسبت دیکھی جائے گی. مخرج ثانی اور اس کا وہ حصہ جو میت اول سے اسے ملا تھا، اس میں نسبت دیکھی جائے گی. نسبت یا تماثل ہوگی یا توافق یا تباین. نسبت یا تماثل ہوگی یا توافق یا تباین. نہیں، وہ تداخل توافق کے معنی میں لیتے ہیں. اگر تو تماثل ہے تو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں. توافق تین ہوگی نا، تماثل، تباین، توافق. اگر نسبت تماثل ہے تو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں. اگر تماثل تو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں. مسئلہ حل شدہ ہے، مسئلہ حل ہو گیا.
है, किसी और अमल की जरूरत नहीं। अगर तमासुल है। हाँ, अगर तमासुल। अगर निस्बत तबायुन है तो मखरज सानी और मखरज अव्वल को ज़रब दिया जाएगा। दोनों मखरज सानी और मखरज अव्वल को दर्ब दिया जाएगा। हासिल ज़रब दोनों का मखरज होगा। हासिल ज़रब दोनों का मखरज होगा। तरीका तकसीम, ज़ाहिर जब मखरज हमारे पास आया, उसको तकसीम कैसे करेंगे? तरीका तकसीम, मैयते जी हम तीसरी हालत पढ़ रहे हैं ना। और दूसरी और तीसरी दोनों का एक ही कायदा है। तरीका तकसीम के बाद लिखें, मैयत अव्वल के वरासा को जो हिस्सा मिला था, मैयत अव्वल के वरासा को जो हिस्सा मिला था उसे ज़रब देंगे मखरज सानी के साथ। सानी के साथ हासिल ज़रब उस फरीक का हिस्सा बन जाएगा। हासिल ज़रब उस फरीक का हिस्सा होगा। जबकि मैयत सानी के वरासा को जो हिस्सा मिला है, जबकि मैयत सानी के वरासा को जो हिस्सा मिला है उसे ज़रब देंगे मैयत सानी के उस हिस्से के साथ। मैयत सानी के उस हिस्से के साथ मैयत सानी के वर्षा को जो हिस्सा मिला है उसे ज़रब देंगे मैयत सानी के उस हिस्से के साथ जो उसे मैयत अव्वल से मिला है। मैयत सानी के वरासा को ज़रब देंगे मैयत अव्वल के उस हिस्से के साथ, मैयत सानी के उस हिस्से के साथ जो उसे मैयत अव्वल से मिला है। इससे उस फरीक का हिस्सा हासिल हो जाएगा। इससे इस फरीक का हिस्सा हासिल हो जाएगा। हासिल। निस्बत तवाफुक की सूरत में, ये तो तबायुन था ना, तमासुल और तवाफुक। निस्बत तवाफुक की सूरत में मैंने शुरू में बताया मुश्किल है ये थोड़ा सा, ठीक है। निस्बत तवाफुक की सूरत में मखरज सानी के वफ़्क़ को मखरज सानी के वफ़्क़ को निस्बत तवाफुक की सूरत में मैयत सानी के वफ़्क़ को वफ़्क़ जी वाओ फाका वफ़्क़ को मखरज अव्वल के साथ ज़रब देंगे। हासिल ज़रब सबका मखरज बन जाएगा।
طریقہ تقسیم. میت اول کے ورثاء کو جو حصہ ملا ہے میت اول کے ورثاء کو جو حصہ ملا ہے اسے مخرج ثانی کے ساتھ وفق کے ساتھ اسے مخرج ثانی کے وفق کے ساتھ اسے مخرج ثانی کے وفق کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے دوبارہ حاصل کریں گے. ضرب دیتے ہوئے دوبارہ حاصل کریں گے. اور میت ثانی کے ورثاء کو جو حصہ ملا ہے اسے میت ثانی کے اپنے حصے کے وفق کے ساتھ اسے میت ثانی کے اپنے حصے کے ساتھ اپنے حصے کے وفق کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے حاصل کریں گے. یہ اب لکھتے ہیں اس کا. اب سمجھاتا ہوں میں آپ کو. جی تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کو سمجھ رہے ہیں آپ. ہاں ایک شخص فوت ہو گیا جی, اس کے ہیں 4 بیٹے سمجھ لیں آپ. ابنن 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 ابنن. ٹھیک, اس کا نام ہم رکھتے ہیں اکبر. ٹھیک ہے, میت ثانی ہے اکبر. اس کے ہیں کیا ابنن ابنن, 2 بیٹے اس کے ہیں. ٹھیک ہے, اب تقسیم کریں کیا وراثت میں حصہ ملے گا. ٹوٹل حصہ کیا بنے گا 4, کیونکہ 1 2 3 4 ہے نا. 4 1 1 1 1. یہاں آ جائیں, اکبر فوت ہو گیا, اکبر کے 2 بیٹے ہیں, کتنا ملے گا 1 1. یہاں مخرج 4 تھا, یہ ہے, یہ کیا ہے اس کا حصہ ہے. یہ مخرج اول ہے, یہ مخرج ثانی ہے, اور ہم نے نسبت کس میں دیکھنی ہے مخرج اول اور مخرج ثانی نہیں, ہم نے نسبت دیکھنی ہے اس میں میت ثانی کا مخرج اور میت ثانی کے حصے میں. میت ثانی کا مخرج کیا ہے 2, میت ثانی کا حصہ کیا ہے 1. ان دونوں میں نسبت کیا ہے, کیا نسبت ہے, تو کیا نسبت ہوگی تباین. تباین ہے نا, جی تباین ہے. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے, ایسی صورت میں ہم دونوں کو ضرب دیں گے آپس میں. 2 اور جواب نکلا 8. یہ 8 اب دوبارہ ان دونوں کا مخرج بن گیا. مخالف سمت میں ہم نے ضرب دینا ہے, ان کو ان کے ساتھ اور ان کو اس کے حصے کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر ہم نے 1 کو ضرب دینا 2 کے ساتھ, سب کو دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا 2 2 2 2. اب سب کا حصہ جو ہے نا 2 2 ہو گیا, 8 پورے ہو گئے, ہو گیا پورے 8. اس کا کتنا حصہ تھا 2, اب کتنے ہو گئے اس کے 2, اور 1 1 تقسیم ہو گیا اس طرح. کس کو دونوں جو میت ثانی کے جو دونوں بیٹے تھے, اس کے بعد
تو ایک ہے وہاں سے آدھا لیکن ابھی آگے جا کر بیوی بھی شامل ہو جائے گی اس میں ایک سوال کے اندر, تو پھر آدھا آدھا نہیں دے سکیں گے. اس لیے اصول یہ ہے, اصول سمجھے, میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. ویسے بھی تو جو نکل رہا ہے اس کے بعد وہ حصہ ہو گیا, پھر اس کو ویسے جو طریقہ ہے حصے کو ویسے بانٹ دیں. کیسے بن رہے جیسے وہ آیا تھا پھر اس کا مخرج الگ سے نکالا, الگ سے مخرج نکالے جس طرح ہم لوگ نکالتے تھے, جو پیچھے کرتے والے ایک بیوی ہے اس کا کتنا حصہ ہوگا اور بیٹے کتنے ہوں گے, وہ نہیں کر سکتے. میت اچھا دوبارہ پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو. وہ نہیں ہوتا. اب یہ مخرج کتنا ہوگا یہاں پر؟ چار 4. 1 1 1 1 4 مخرج ہے. ان کا مخرج کیا ہوگا؟ 2. اس کو کیا کہیں گے؟ میت اول. اور یہ کیا ہے؟ میت ثانی. اس کو کیا کہیں گے؟ مخرج اول. اور یہ کیا ہے؟ مخرج ثانی. ویسے یہ ہے کہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ما فی الید. ما فی الید ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں میت اول سے اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ہے ما فی الید. ایک ہے. مخرج ثانی 2 ہے اور ما فی الید کیا ہے؟ 1. ان دونوں میں نسبت دیکھیں گے. نسبت کیا ہے؟ تباین ہے. جب دونوں میں نسبت تباین ہو تو پھر دونوں مخرجوں کو ضرب دیں گے آپس میں. ٹھیک ہے. پہلے تو آپ نے کیا کیا؟ دونوں مخرج نکال کر دونوں ورثاء کو حصہ دے دیا. جب دونوں کا حصہ دے دیا تو مخرج ثانی اور میت ثانی کا جو حصہ ہے ما فی الید, ان میں نسبت دیکھی آپ نے. نسبت تھی تباین, تو پھر دونوں مخرج کو آپ نے ضرب دیا تو جواب آپ کے سامنے آ گیا 8. اب یہ کس کا مخرج ہے؟ دونوں کا. دونوں میں تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ میت اول کے جو ورثاء کو حصہ ملا ہے اس کو مخرج ثانی سے ضرب دیں گے. مخالف سمت میں. وہی نتیجہ آ گیا 2 2 2 اور 2. ٹھیک. اب ہمارے پاس میت ثانی کا مخرج بھی 2 تھا, اوپر بھی حصہ بھی کیا ہو گیا 2, تو وہ تقسیم شدہ ہے پہلے سے. پہلے سے کیا ہے؟ تقسیم شدہ. یہ 2 حصہ ادھر آ جائے گا اس کا. ہے اچھا, اس کا ایک اور آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ وہ آسان طریقہ ہم اس کو اور بھی کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے, جیسے یہاں ہم نے دے دیا, ایک ایک دے کر فارغ کر دیا. اب اس کے پاس جو جائیداد آئی ہے, اس کے پاس جو جائیداد آئی ہے, اب ہم کیا کریں گے؟ اس جائیداد کو یہاں لے کر آئے. یہاں مثال کے طور میں ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں ورثاء میں, بیوی ابن ابن. اب کیا ہوگا جائیداد؟ 1/8 اور آصبہ آصبہ. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں ادھر, مخرج کیا نکلے گا؟ 8 1 اور باقی کتنے بچ گئے؟ 7. ان 2 بٹوں میں 3.5 3.5. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس کو اپنا حصہ کیا ملا ہے؟ 1 ملا ہے. اوپر کیا ملا حصہ؟ 1. اب یہ کریں گے 1 کے 8 حصے کر لیں آپ. 1 کے 8 حصے کرنے, 8 حصے کرنے کے بعد ایک بیوی کو آ گیا, 7 ادھر آ جائیں گے اور 3.5 3.5. یہ آسان ہے. ہاں سیم. اس پہلے تقسیم کرنی پڑے گی اس کی, پہلے تقسیم کریں گے, اس کے بعد پھر یہ حصے یہاں لے کر آپ یوں تقسیم کر دیں گے جو تقسیم شدہ ہے یہاں پر. ہاں یہ عوامی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو آسان تھا. اب ہم آتے ہیں ذرا وہ تباین اور تماثل اور توافق کی طرف. ایک ایک مثال چھوٹی چھوٹی پڑھ لیتے ہیں ہم. تباین کی تھی. اچھا, زوج بنت شقیق, زوج بنت شقیق, یہ سگا بھائی کہلاتا ہے. شقیق, شقیق سگے بھائی کو کہتے ہیں. یہ توافق کی ہم پڑھ رہے ہیں. میت ثانی ہے بنت, پھر اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں ہے ابن اور ابن.
सगे भाई बताया सगा भाई, बाप बाप बेटा। अच्छा देखो ऊपर के जो वरसा है ना, ऊपर के वरसा में शकीक कहां गया? सगा भाई। यहां क्यों नहीं आया? माजूब हो गया। क्यों माजूब हुआ? वो है ना, औलाद है ना। ये जो शकीक सगा भाई ये मैयत का है, इसका क्या लगा? चच्चा। ये सगा भाई मैयत का है और तो इसका क्या लगा? चच्चा। तो चच्चा बाप की मौजूदगी में क्या होता है? माजूब होता है। तो इसके सिर्फ दो वरसा बाकी हैं। इब्नुन कहां से आया? ये पहले मैयत में नहीं था, यहां आ गया। तो वो हालत सानिया में आपने सालसा में पढ़ा, दीगर मैयत ऐड हो जाती हैं इसमें। ये जो एक और ये तो बिन्त की है ना। हाँ, इसका बाप और इसका बेटा है ऊपर ज़ौज है ना, वही अब जी, ज़ौज है। यही है। ये किसकी इसका बाप ये आ गया ना। जौहर है ना, देखिए ये बेटी है इसकी, ये बीवी फौत हुई है, ठीक है। ये बीवी का क्या है? इसका क्या लगा? बाप है ना, तो बाप इधर आ गया। और ये बेटा इसका आ गया, बेटा कहीं से आ गया, ठीक है। चच्चा महजूब हो गया बाप की वजह से। अब ये दो मैयतें हमारे सामने, पहले हम इसको हल करेंगे। क्या मिलेगा शोहर को? औलाद है 1/4 है, इसका भाई है ना। हाँ मामू हो गया, ठीक है, सही है। क्या जाहिर है शादीशुदा है? जबील आराम में मामू हो गया, जबील आराम में से। बिन्त को क्या मिलेगा? निस्फ। और ये आसाबा। मखरज क्या निकलेगा? 4 निकालें, 1 दे दें। और यहाँ कितने आएंगे? निस्फ आ गया 2 और इधर 1, मसला हल हो गया। अब आ जाए इसको, क्या कह रहे? आसाबा 1 बच गया। अब बाप को क्या मिलेगा? औलाद मौजूद है 1/6 और ये आसाबा। मखरज निकला 6, 1 और 5। क्या उधर तो मिलेगा ना, इधर नहीं होगा। ऊपर तो मिलेगा ना, ऊपर तो भाई है। और जब ये फौत हुई तो इसका मामू बन गया। ये मामू वरसा में से नहीं है ना, ठीक है। जब ये वैसे ये 2 हैं, लेकिन जब बेटी फौत होती है तो ये इसका बाप है, ये इसका मामू है, क्योंकि इसकी माँ का भाई है। तो मामू तो वारिस नहीं होता, ये बाप इधर आ गया और इसका बेटा था, बेटा इधर आ गया वरसा में। अब मसला क्या देखना है? सर एक और बताए ना, ये जो बीवी है, तो आमतौर पे हमारे जो हालात हैं, बीवी के बाद तो कुछ होता ही नहीं, मतलब शौहर का होता है जो कुछ होता है नहीं होता है, बीवी के पास सोना होता है, वो भी तो हमारे लिए तो हमने दे दिया, उसकी मिल्कियत होगी ना। वो जो आप हक महर में देते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं दिया जाता, वरना विरासत में पता नहीं क्या कुछ ज़मीनें देते थे, क्या कुछ देते थे। देने वाले अब भी दे रहे हैं, कहीं है कहीं नहीं। बहरहाल उनको जो तोहफा मिला है बहुत सारे लोग देते हैं, तोहफा देते हैं। आपने जो सोना दे दिया तोहफे के तौर पर शादी में, उसका है। किसी के 20 तोले हैं, किसी के 30 तोले हैं, और आज के दौर में तो सुभान अल्लाह। अभी किसी ने अपनी बीवी को घर जैसे दे दिया कि अब तुम्हारे नाम पे घर है, अब वो मर गया और उसकी औलाद कुछ भी नहीं है, औलाद नहीं, लेकिन बहन भाई है, शौहर फौत हुआ, तो वो शौहर वो हकदार है। अगर ज़िंदगी में तोहफे के तौर पर दिया था तो बीवी एक है तो दे सकता है उसको। नहीं तो वो उसके बहन भाई का हक नहीं है ना। नहीं, अगर तोहफे में दिया था ना तो तोहफा ज़िंदगी में दे सकता है बंदा। बीवी को दिया है, अब बीवी का ही है ना, बीवी का ही है। अगर दीगर जायदाद हैं तो वो तकसीम होंगे, बिल्कुल। जो उसके नाम पे एक शख्स है जिसने बीवी को अपना घर जिसमें वो रह रहे हैं तोहफा दिया, बीवी का इंतकाल हो गया, तो उसमें उनके उस बीवी के भाई का और उसकी माँ का हिस्सा होगा। बीवी का भाई, हाँ होगा बीवी की मिल्कियत हो गई ना। हाँ, तो बीवी के फौत होने के बाद होगा, तोहफा देने से पहले सोचना था। बीवी के फौत होने के बाद, जिंदगी में नहीं। माँ को भी मिलेगा, यानी कि वो बीवी की माँ को भी मिलेगा। जब बीवी फौत होगी तो बीवी के जो वरसा हैं, बीवी की माँ हो गई, बीवी का बाप हो गया, बीवी की औलाद हो गई, सबको मिलेगा, लेकिन बीवी के फौत होने के बाद। दो फूफी सास हैं, अब उनकी औलाद
उनके वो लोग ससुराल वाले कहते कि हिस्सा बांटो, वो कहते हैं कि मुझे घर तोहफे में दिया हुआ जिंदगी में। हाँ तो तोहफे में अगर दिया हुआ है तो फिर तो है उसी का है। तो ये तो मानते ही है ना, कौन? पाकिस्तानी कानून तो मानते हैं ये तो होगा। हाँ तो बोलता है इधर लाओ भाई। पाकिस्तानी कानून कुछ भी नहीं मानता। पाकिस्तानी कानून में बताया ना, पोते को वारिस बनाकर बैठ गए। अच्छा आ जाए इधर। मैयत सानी का हिस्सा क्या है? मखरज क्या है मैयत सानी का? 6। माफिल यद क्या है? 1, यानी जो इसका मैयत अव्वल से हिस्सा मिला है 2। माफिल यद 2 है ना, मैयत सानी तो ये है ना, ये है। मखरज सानी है 6 और माफिल यद है 2। इन दोनों में निस्बत देखें। 4 है ना दोनों। तमासुल हो गया ना, तवाफुक वफ कह लें, वफ ये होगा 1 और इधर क्या होगा 3। ठीक, इस 3 को ज़रब देंगे इसके साथ, दूसरे मखरज के साथ, जवाब आ गया 12। ये दोनों का है। अच्छा इस तरफ के जो वरसा हैं उनको वफ के साथ ज़रब देते हुए लेंगे। मसलन 4 ज़रब 3, जवाब आया 4। और इधर है 2 ज़रब 3, जवाब क्या आया 6। और ये 1 है ज़रब 3, जवाब आया 3। तो क्या हो गया 12, पूरे हो गए 12। अच्छा 3 से करना था ना, तो ये 12 पूरे हो गए। अच्छा यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर 3 आ गया, इनका हिस्सा 3 आ गया। तो ये अब इनके वरसा को कैसे हिस्सा देंगे? माफिल यद के वफ के साथ। माफिल यद 1 है, 1 और ये 5, ठीक है, 1 के साथ 5 आ गया। तो यहां पर 6, यहां पर भी 6 पूरे हो गए। तबायन की सूरत में जो दूसरी नियत के जो वरसा है उसको कैसे हिस्सा देंगे? वो माफिलियत के साथ, माफिलियत के कुल के साथ, दोबारा उसके हाँ कुल के साथ ज़रब देंगे। वफ है तो वफ के साथ, यहाँ वफ के साथ दे रहे हैं, वैसे कुल के साथ देने। ये तो हो गया इल्मी। और सादा क्या है? जो हमने पहले किया था। सादा तरीका ये है, यहाँ कितने दिए थे हमने? 2, मखरज 6 और 1 और 5 था। ये जो 2 हिस्से हैं इनके हम 6 हिस्से करेंगे, 1 और 5 खत्म। सेम ही आना है तो ये आसान नहीं। वही अवामी हो गया ना, इल्मी और अवामी। उसमें और ज़्यादा, फिर ये तो हमने 2 मैयतें मारी है ना, 2 बंदे मारे हैं, 6 बंदे मरे हुए होते हैं। तो बोर्ड वैसे ही छोटा, अगर इसको यूं करेंगे तो फिर आएगा वो। जैसे सपोज करें कि वो बीवी उसके इंतकाल हुआ है और शौहर ने अपना जो है दर्ज दिया हुआ था, और अब वो बीवी का इंतकाल हो गया और बीवी की जिंदगी में शौहर ने उसके भाइयों को कर्ज दिया हुआ था। तो अब वो जो उनका हिस्सा क्या था वो ये कह सकता है कि भाई मैंने कर्ज को माफ़ किया और हिस्सा खत्म। बीवी को क्या है? बीवी को गई ना, बीवी फौत हो गई है, उसके भाई और माँ का हिस्सा बन गया। ठीक है। अब बीवी की जिंदगी में पहले भाइयों को कर्जा दिया हुआ था, अब बीवी में इंतकाल हो गया। सही है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि जो मैंने कर्जा दिया हुआ है वो तुम्हारा हिस्सा मतलब ना हाँ, हो गया। उसमें देखना ये पड़ेगा कि हिस्सा पूरा बन रहा है या नहीं। अगर वाकई मैंने भाई उस टाइम दिया था जब उसकी वैल्यू ये थी, अब की वैल्यू वैल्यू करेगा, बिल्कुल करेगा। देखे, वैल्यू देख ले, बिल्कुल वैल्यू देखे। एक मकान लिया उसने उस दौर में और एक आज के दौर में, उसकी वैल्यू है, फ़र्क है। उस टाइम पे उसको कर्जे के तौर पे दिया था 1 लाख, और अब कर्ज हसना के तौर पर दिया है और उसमें देखे वैसे 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 कर्जे वापसी के हाँ वापसी के तौर पर दिया है ना। हाँ तो फिर तो वैल्यू नहीं देखी जाती कर्ज हसना में। दिया है, तो अब इस टाइम पे वो 1 लाख रुपए माना जाएगा। जब भी वापस करेगा ना, लाख ही वापस करेगा। जब भी वापस करेगा कर्ज हसना है, चूँकि कर्ज हसना है ये। कर्ज हसना में अगर आप ये कहेंगे जब मैंने उस वक्त 1 लाख दिया तो आज 10 साल के बाद दे रहे हो तो 1,40,000 रुपये दो, तो ये सूद हो जाएगा। तिजारत में दे दिया आपने, इन्वेस्ट करने के लिए आपने दे दिया और वो खा गया, तो अगर 10 साल के बाद भागा हुआ बंदा अब आकर पैसे दे रहा है तो इस पर जुर्माना होगा और दीगर जो तिजारत के उसूल है उसके हिसाब से चला जाएगा। तो अगर उसके मुताबिक है तो फिर ज़ाहिर अमीनहा करने के बाद अगर कुछ ज़्यादा पैसे ले ले और कम है तो उसको देने पड़ेंगे। वो आप मांग नहीं सकते, वो उसकी स्वाबदीद पर है, वो कर सकते हैं।
तमासुल में हम यही कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ हिस्से बन रहे थे कितने, 2, ठीक है, और यहाँ इबन कर दें तो वो दोनों हिस्से इधर आ जाएंगे, तमासुल बन जाएंगे। तमासुल में इतना मसला नहीं है। फौत हो गई, जिंदगी में फौत हुई? मरने के बाद। शादीशुदा थी, बच्चे हैं, तो उनका हिस्सा निकलेगा, हिस्सा निकलेगा बाद बच्चों में जाएगा। जी जी, हाँ, बेटा और बेटी दोनों हैं तो 2-2 1-1 करके जो इनका हिस्सा आएगा फिर उनकी औलाद में तकसीम होगा। अच्छा, अब आप आते हैं तीसरी तरफ। तीसरा मसला हमारा है वो है ज़विल अरहाम। मबहासु ज़विल अरहाम की तरफ आते हैं। ज़विल अरहाम, ज़विल अरहाम से मुराद वो रिश्तेदार हैं जो ना साहिब फ़र्ज हो ना आसाबा। फुक़हा सहाबा और ताबीइन में इनकी विरासत के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। फुक़हा सहाबा और ताबीइन वगैरह में, फुक़हा सहाबा और ताबीइन वगैरह में इनकी विरासत के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। ताबीइन वगैरह में इख्तलाफ पाया जाता है। और 2 मशहूर फरीक हैं इस बारे में, 2 मशहूर फरीक हैं। फरीक अव्वल, इनका कहना है ज़विल अरहाम की विरासत नहीं है। क्योंकि इनकी विरासत पर कोई दलील नहीं है। और ये मौक़िफ़ है अबू बकर सिद्दीक़ का रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु का, ज़ैद बिन साबित, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु, 3 सहाबा हो गए मशहूर। इसी तरह इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम औज़ाई का भी यही मौक़िफ़ है। अबू बकर, उस्मान, ज़ैद सहाबा में से, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम औज़ाई, इमाम औज़ाई, औ अल हमज़ा वाव ज़ा ऐन हमज़ा ऐन, औज़ाई, ऐसे। यही मौक़िफ़ है उनका कि नहीं हिस्सा मिलेगा। औज़ाई फरीक़ सानी। जब असहाबुल फ़राइद और आसाबा ना हो, जब असहाबुल फ़राइद और आसाबा ना हो तो ज़विल अरहाम विरासत के हकदार बनेंगे।
اور یہ موقف ہے جمہور صحابہ کا. جن میں عمر، علی، ابن مسعود، معاذ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ تیسری صدی میں ائمہ اربعہ کا بھی یہی موقف بن گیا. حتیٰ کہ تیسری صدی میں جا کر ائمہ اربعہ کا بھی یہی موقف بن گیا. چینج ہو گیا دنیا. ہاں، وجہ یہ تھی کہ جب ان کا موقف یہ تھا نا کہ ذوی الارحام کو نہیں ملے گا، اس وقت بیت المال کا انتظام موجود تھا، اسلامی بیت المال تھا. وہ کہتے وہاں جمع کر کے سب کو دیا جائے، رفائی عام میں اس کو لگایا جائے. اور جب تیسری صدی میں جا کر بیت المال کا نظام بالکل ختم ہو گیا تو اب دوبارہ ان کا موقف یہ بن گیا کہ اب ذوی الارحام ہی اس کے حقدار ہیں. ان کے دلائل جی ظاہر ہے یہی موقف زیادہ راجح ہے. ہم تھوڑا سا یہ پڑھتے ہیں، بلکہ ایک بات آپ کو صرف یہ تھوڑے سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر کل اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے اور کل ہماری آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ. ان کے دلائل میں سب سے پہلی دلیل قرآن کی آیت ہے. سورہ انفال آیت نمبر 75. جی اس میں کیا ہے 75، اس میں کیا ہے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، یعنی رشتہ دار آپس میں دیگر کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں دیگر کے مقابلے میں. تو آپ بیت المال میں جمع کروا رہے ہیں تو اس سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رشتہ دار ہیں. اور دوسری حدیث ہے الخال وارث من لا وارث لہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ماموں وارث ہوگا اس کا جس کا کوئی وارث نہیں ہے. الخال وارث من لا وارث لہ، یہ حدیث ہے. دوسری دلیل حدیث ہے کہ الخال وارث من لا وارث لہ، الخال وارث لمن لا وارث لہ، لمن من لا وارث لہ، لمن لا وارث لہ. اس ترمذی کے اندر یہ روایت ہے. جس کا کوئی وارث نہیں اس کا ماموں اس کا وارث ہے. آخری ایک چھوٹی سی ایڈنگ لکھ لیں، ذوی الارحام کی وراثت کی شرائط. دلائل اور بہت سارے ہیں لیکن بنیادی طور پر وراثت کی شرائط. نمبر 1 کوئی صاحب فرض نہ ہو. نمبر 2 کوئی عصبہ نہ ہو. ٹھیک، اب آگے جا کر پھر ہم کل آپ کو مکمل کر دیں گے. اس میں جو کہتے ہیں نا وراثت ہوگی ان میں پھر اختلاف ہے کیسے ہوگی. 3 گروہ پھر اس میں بن گئے، ایک اہل الرحم ہے، ایک اہل القرابہ، ایک اہل التنزیل ہے، اور یہ اختلاف کی بنیاد پر یہ مسئلہ چلتا ہے آگے. تو انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.